ترجمہ کلاس کے ہی طالب علم محترم شماس شوکت صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں وہ مختصر وقت میں اسی آیت کی مختصر تفسیر بیان کریں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا آپ کے لیے، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے۔ اس میں لاقہ سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مخصوص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاقہ سے کیا مراد ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ میں تیرے گھر آیا تیرے لیے۔ میرا تیرے گھر آنے کا مقصد کچھ کھانا پینا نہیں، کوئی پیغام لینا یا دینا نہیں، میں تیرے گھر آیا تیرے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے۔ تو میرے نبی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ لاقہ کی کیا ضرورت ہے؟ میرے نبی اللہ سے سوال کر رہے ہیں لاقہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا وہ دیکھنا میدان عرفات ہے، وہ دیکھ میدان عرفات ہے۔ میرے نبی نے جوتے اتار کر چپلیں پہن لی، کپڑے اتار کر چادریں اوڑھ لی، امامہ اتار کر زلفیں کھول دی، اور اس حالت میں مجھ سے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لک والملک، اے اللہ ساری بادشاہی تیرے لیے۔ تو میرے اللہ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے۔ میرے نبی اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ساری حمدیں تیرے لیے۔ میرے اللہ نے نبی سے کہا ساری نعتیں تیرے لیے۔ میرے نبی نے کہا سارے رکوع تیرے لیے۔ میرے اللہ نے کہا سارے سلام تیرے لیے۔ میرے نبی نے کہا سارے سجدے تیرے لیے۔ میرے اللہ نے کہا سارے درود تیرے لیے۔ میرے نبی نے کہا میرا جہاد تیرے لیے۔ میرے اللہ نے کہا سارے میرے مجاہد تیرے لیے۔ میرے نبی نے کہا میرا بیان تیرے لیے۔ میرے اللہ نے کہا میرا قرآن تیرے لیے۔ میرے نبی نے کہا میری زبان تیرے لیے۔ میرے اللہ نے کہا پورا جہاں تیرے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم شماس شوکت صاحب۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم میں عمل میں مزید برکت فرمائے۔